باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک قاعدہ اور قانون بیان فرما رہے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حج کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے، لیکن دنیاوی مقصد اور اغراض کے لیے، کہ اللہ رب العزت سے دنیا مانگتے، مال مانگتے اور دنیاوی عزت اور جاہ و جلال اللہ رب العزت سے مانگتے اور دعا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص میری عبادت اور میرا ذکر اور حج جیسی مقبول عبادت اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیں، دنیاوی مال و متاع دے دیں، دنیاوی جاہ و جلال مجھے مل جائے اور دنیاوی میرے مقاصد پورے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کو صرف پھر دنیا ہی ملے گی اور دنیا ہی کے اندر جو اس نے مانگا اس کو مل گیا۔ اور یہ آخرت کے وہ لوگ منکر بھی تھے، یہ عقیدہ تھا کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر دنیا کے طالب ہو تو دنیا ہی پاؤ گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، آخرت میں تمہاری پھر پکڑ ہوگی۔ اور دوسری آیت کے اندر وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ اللہ رب العزت نے قانون بیان فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے اور حج کے دنوں میں مجھے یاد کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ مجھ سے دنیا کی بھی بھلائیاں طلب کرتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائیاں طلب کرتا ہے، ایسا شخص کامیاب ہے، اس کو میں دنیا بھی دیتا ہوں اور آخرت بھی اس کے لیے بہت بڑا حصہ ہوگا، اور جہنم سے یہ بچنے کی، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا ہے اور آخرت پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی نوازتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی ان کو بھلائیاں عطا فرماتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور طواف کے آخری چکر، ہر طواف کے آخری حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے تو ہر چکر کے آخری حصے میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اور باقی عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اور یہ ایک بڑی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس دعا کے اندر انسان اللہ رب العزت سے مختصر ہے اور جامع ہے، تو اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ ترجمہ سن لیں، اور ہر شخص کو یاد کرنی چاہیے، اور انہی الفاظ میں، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں لیکن عربی میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ قرآنی دعا ہے تو قرآنی دعا انہی الفاظ میں مانگنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی انہی الفاظ میں سکھلائی ہوئی دعائیں ہیں۔
تو ان کو انہی الفاظ میں یاد کرنا اور ان میں اللہ رب العزت سے طلب کرنا اور مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دیجئے ہمیں دنیا ہی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دیجئے دنیا کی بھی بھلائیاں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھی بھلائیاں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آپ ہمیں بچا دیجئے جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہوگا اس کا جو انہوں نے مانگا، یعنی جنہوں نے دنیا مانگی ان کو دنیا ہی ملی، اور جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگی ان کو وہی سب کچھ ملا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس حصے میں دونوں قسم کے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے۔ جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں ان کے لیے اس طرح تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں، کہ دنیا کے اندر یہ جو صرف تم دنیا مانگ رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں میں جب میرے سامنے پیش ہوگے تو میں تم سے حساب کتاب لوں گا اور تمہارا انجام جہنم ہے۔ اور جو مومن ہیں ان کے لیے تسلی ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ مطمئن رہو، اگر کسی تمہاری کوئی بھی مانگی ہوئی دعا میرے ہاں رد نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں تمہیں اس کے مقابلے میں نیکیاں ملیں گی، اس لیے مطمئن رہو، نا امید مت ہو جاؤ۔ بہت سارے احباب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسا شخص میں تو کہتا ہوں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں، کہ انسان پر عام حالات میں ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو شخص پریشان ہو جائے ہلکا سا تھوڑا سا، فوراً دھیان اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے۔ تو ایسے اشخاص اور لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دنیا میں ہی وبشر الصابرین، کہ تکلیفوں پر صبر کرنے والے ان کو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو اس لیے یہ تسلی دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بہت جلد تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ہی ذات کا محتاج رکھیں اور اپنی ذات کا قرب حاصل فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا ہے اسی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔